بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت رابعہ بن بصری کا مقام کیا تھا اور کیسے وہ بصرہ کے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ ناظرین محترم، ابتدا میں حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کی ایک ایسی نقاب تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینہ چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ثنا خوانی کر رہی تھی، اور وہ الفاظ کچھ یوں تھے: پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محب اپنے محبوب سے محو و راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے ان کے چہرے کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس رستے سے آیا ہے اسی رستے سے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس لوٹا دیجیے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگو۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، رابعہ بن بصری کو اللہ رب العزت نے قلندر کے مرتبے پر فائز کیا تھا، اور ولایت کے اندر یہ ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ اہل معرفت کی دنیا میں اب تک صرف 2.5 قلندر آئے ہیں، حضرت شقی شہباز قلندر، بو علی قلندر اور رابعہ بن بصری قلندر۔
ڈھائی کلندر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت کا مقام مرد کی نسبت آدھا ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید حضرت رابعہ بن بصری کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ والسلام۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔